अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकी, तक़दीस व तहमीद
اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روشن و ہدایت کے لیے انسانوں کو راہ راست بتانے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور انبیاء کے ہاتھ کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام تھا، بیان تھا، بلاغ تھا، تاکہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکیں اور ڈھال سکیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، چونکہ آخری نبوت، آخری رسالت تھی، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا کی وہ آسمان سے اترنے والی آخری کتاب، آخری پیغام ہے مالک کا۔ وہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، وہ کتاب فرقان ہے۔ اس کتاب میں دنیا جہان کے تمام مسائل موجود ہیں، ان مسائل کا حل موجود ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے اسی کتاب کی آیات کو ہدایت قرار دے دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب جبل الرحمہ کے قریب کھڑے تھے میدان عرفات میں، مالک کائنات نے یہ آیات اس وقت آپ پر نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ قرآن مجید کی آمد کا سلسلہ جو آج سے 23 سال پہلے مکہ المکرمہ غار حرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا تھا، اس میں دین کے تمام مسائل 23 سال میں بیان کیے جاتے رہے۔ آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اب دین اسلام کو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مالک کائنات نے سورہ البقرہ کی ابتدا کے اندر یہ اعلان فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، متقین کو ہدایت دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ مالک کائنات نے اپنی کتاب قرآن مجید اپنے کلام کے بارے میں فرمایا سورہ اسراء کے اندر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات
کہ مالک کائنات کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی بات کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں. قرآن مجید کس بات کی خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آپ نے دنیا سے گھبرانا نہیں ہے. مالک کائنات نے جو لوگ قرآن کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو قرآن مجید نے مردہ قرار دیا ہے، قرآن مجید کے آنے کے بعد جس نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول کیا، مالک نے اس کو زندہ بتایا ہے. جو قرآن مجید کی آمد پر، قرآن مجید کی آمد سے پہلے مردہ تھا، جب قرآن آیا، قرآن سنا، تفکر کیا، تدبر کیا، قرآن مجید پہ ایمان لایا، مالک نے کہا وہ زندہ ہو گیا. لیکن قرآن کے آنے کے بعد، اس کے نزول کے بعد، اس کی تنزیل کے بعد، اس کی آمد کے بعد بھی جو قرآن کو سنے، عمل نہ کرے، ایمان نہ لائے، وہ شخص اپنی رمق ہونے کے باوجود ظاہری زندگی ہے لیکن روحانی طور پر مردہ ہے. مالک کائنات نے کہا اب من کان میتن، اس بندے کی کیا بات ہے کہ جو ایک مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ پھر ہم نے اس کے لیے ایک روشنی مقرر کی، ایک روشنی دکھائی، ایک چراغ دکھایا، ایک نور دکھایا، ایک راستہ صاف دکھایا. بندہ مردہ تھا، ہم نے زندہ کیا، پھر اس کے لیے نور قائم کیا. وہ نور قرآن ہے، وہ کلام اللہ ہے، وہ رب کی کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے. ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھا ہے جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا اور اپنے مسائل حل کرتا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نور قرار دیا ہے. مثلہ کمن مثلہ فی الظلمات، اس بندے کی مثال کیا ہے کہ جس نے قرآن کو نہیں مانا، ہدایت کو نہیں مانا، کلام اللہ کو نہیں مانا. کمن مثلہ فی الظلمات، اس بندے کی مثال جو اندھیروں میں پڑا ہے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ اندھیروں کے اندر ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ مردہ ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ اندھا ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے. جس بندے کے پاس قرآن نہیں ہے اس بندے کی روحانی حیات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ بندہ جس کو ہم نے مردہ تھا زندہ کیا، قرآن کے ذریعے اس کو نور دکھایا، یہ نور میں چلتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے لیے روشنی آ گئی قرآن کی صورت میں. کیا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہو سکتی ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، نور نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، وہ ظلمات کے اندر ہے، وہ اندھیروں کے اندر ہے، وہ ٹکرے مار رہا ہے. لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے اندھیروں میں ہے جن سے وہ نکل نہیں سکتا، جن اندھیروں سے وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی کافروں کے لیے، قرآن کے منکروں کے لیے ہم نے دنیا کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا جو وہ اعمال کرتے ہیں. مالک کائنات نے یہ قرآن مجید کی بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے ہم نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن دیتا کیا ہے؟ یہ قرآن سمجھاتا کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ تو لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت بن کے آیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف ایمان لانے والوں کے لیے نہیں. ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری بنی آدم کے لیے، جن سے انسانیت کے لیے، تمام کے لیے، اور اس میں جن بھی آ جاتے ہیں سب کے لیے قرآن مجید ہدایت بن کے آیا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، واضح نشانیاں ہیں، روشنیاں ہیں ہدایت کی. والفرقان، قرآن مجید فرقان بن کے آیا. حق و باطل میں اگر آپ کو فرق معلوم نہیں ہو رہا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، نور کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اندھا کون ہے اور بینا کون ہے، اگر آپ کو اس بات میں فرق معلوم نہیں ہوتا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، آسمان و زمین، آپ کو اگر حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. والفرقان ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں قرآن میں ہیں. والفرقان،
اور حق کو باطل میں اگر فرق کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، قرآن پہ تدبر کرنا پڑے گا، قرآن پہ غور کرنا پڑے گا، قرآن مجید میں فکر کرنی پڑے گی، قرآن مجید کو وقت دینا پڑے گا۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن مجید کو سب سے بہترین بات قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بات اللہ کی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ انسانوں کی بات ہو تو اور بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چونکہ بات تھی، اللہ کا کلام تھا، اللہ نے اس سے تکلم کیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، جبریل امین لے کے آئے۔ مالک نے قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی ہے جس نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے۔ بہترین بات کیوں نہ ہو؟ کیونکہ بات مالک کی ہے۔ جب مالک ساری کائنات سے افضل ہے، مالک ساری کائنات سے بلند و بالا ہے، وہ ساری کائنات سے عالی ہے، المتعالی ہے، ساری کائنات سے عزت والا ہے، تو اس کا کلام بھی ساری کائنات کے کلاموں میں معزز ہو گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی۔ کس پہ نازل کی؟ اپنے بندے پہ نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متشابہن، اس میں کئی ملتے جلتے، کئی ملتی جلتی آیات ہیں، اور مثانیہ، کئی ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورہ الفاتحہ ہے، ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تقشعرو، یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ قرآن کی تو ایک تاثیر ہے، یہ قرآن مجید تقشعرو منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہے، جب قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے چمڑے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بات کو نازل کیا۔ اور کیوں؟ یہ قرآن مجید جو ہے یہ متشابہن، اس میں متشابہ آیات بھی ہیں، اس میں بار بار پڑھی جانے والی آیات اور صورتیں بھی ہیں۔ تقشعر، قرآن مجید کی ایک تاثیر ہے۔ قرآن مجید سے اے اللہ سے ڈرنے والے لوگ جن کے دلوں میں خشیت ہو، تقوی ہو، خوف ہو، جب قرآن مجید پڑھا یا سنا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑوں پہ قرآن اثر کرتا ہے، ان کے دلوں پہ قرآن اثر کرتا ہے، ان کے جسم پہ قرآن اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، قرآن مجید میں یہ تاثیر ہے، جو قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سیکھے، اس پہ تدبر کرے، اس پہ غور کرے، اس کو قرآن مجید کا معنی سمجھ آتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کو سن کر، پھر وہ معاملہ آتا ہے کہ ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں قرآن کو سن کر، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن بندے کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرتا ہے، قرآن دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، قرآن دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں، چمڑے نرم ہوتے ہیں، دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، سختیاں دور ہو جاتی ہیں، روحانیت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، الہیت ملتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے مالک کائنات نے فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کے آنے کے بعد اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تو بڑی غالب کتاب ہے، یہ کتاب لا يأتيه الباطل من بین یدیہ، یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کے پاس باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اور تنزیل من الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جن کے پاس ذکر آ گیا، قرآن آ گیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی غالب کتاب ہے، یہ تمام کتابوں پہ غالب آتی ہے۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس کو سامنے سے باطل نہیں آ سکتا کہ باطل آ کے اس میں شامل ہو جائے، کوئی اپنی طرف سے آیتیں شامل کر دے، یا اپنی طرف سے کوئی کلام شامل کر دے، کوئی بڑا عربی دان، کوئی بڑا شاعر، کوئی بڑا ادیب قرآن مجید کے اندر اپنا کلام گسیڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے سامنا قرآن نہیں کر سکتا، قرآن کا سامنا باطل نہیں کر سکتا، ولا من خلفہ، نہ قرآن مجید کے پیچھے سے باطل حملہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید سامنے سے بھی محفوظ ہے، قرآن مجید پیچھے سے بھی محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ مالک کائنات نے سورہ الفرقان کے اندر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن مجید بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب
نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول قرآن مجید کو لے کے ساری کائنات کو ڈرانے والے بن جائیں۔ مالک نے کہا ہم نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی اور کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کروانے والی کتاب نازل کی ہے۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کو لے کے، اس قرآن کی تلاوت کر کے، اس قرآن کی تبلیغ کر کے، اس قرآن مجید کا ابلاغ کر کے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے بن جائیں۔ ساری انسانیت کو قرآن مجید کے ذریعے ڈرانے کا حکم ہے۔ لوگوں میں قرآن پہنچا دو، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچا دو۔ جہاں قرآن پہنچتا ہے وہاں رحمت آتی ہے، وہاں رب کی برکت آتی ہے۔ میں آپ کو کیوں نہ سناؤں، قرآن تو اتنی برکت والا ہے۔ اسید ابن حضیر، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اسید ابن حضیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسید ابن حضیر، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اٹھے ہیں اور اٹھ کے تہجد پڑھنے لگے ہیں۔ قیام کے اندر سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب سورہ الکہف کی تلاوت نماز کے اندر، قیام کے اندر کر رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو، تیرے ساتھ بھی ہو، قرآن پڑھنے میں یا تاثیر ہو، قرآن مجید پڑھنے سے یہ سکینت تیرے گھر میں بھی اترے، میرے گھر میں بھی اترے، تیری مسجد میں بھی اترے، میری مسجد میں بھی اترے، قرآن تاثیر کرے۔ اسید ابن حضیر سورہ کہف کی تلاوت رات کو نماز کے اندر وضو کی حالت میں تہجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا گھوڑا پاس بنا ہوا ہے، گھوڑا بدکتا ہے، گھوڑا اچھل کود کرنے لگ جاتا ہے، ساتھ ان کا بیٹا لیٹا ہوا ہے، عبداللہ ان کا بیٹا ساتھ سو رہا ہے۔ اسید ابن حضیر نے نماز کے اندر یہ محسوس کیا گھوڑا بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے۔ گھوڑے میں شرارت کا پہلو ہوتا ہے، گھوڑا بہت شرارتی جانور ہوتا ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہ بغاوت پہ اتر آئے تو یہ قتل بھی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے۔ اسید ابن حضیر نے سمجھا گھوڑا بدک رہا ہے، کود رہا ہے، شرارت پہ اتر آیا ہے، میرے بیٹے کو کہیں کچل نہ ڈالے، میرے بیٹے کو کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اپنی نماز کو جلدی ختم کیا، سلام پھیرا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، قرآن مجید کو پڑھنا ختم کیا، گھوڑا رک گیا، پھر آ کے دوبارہ نماز کی نیت باندھی، پھر سورہ کہف کی آگ جہاں سے چھوڑی تھی آگے تلاوت کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا جیسے خوشی سے گھوڑا اچھل رہا ہو، پھر دوبارہ نماز کو ختم کیا، پھر گئے تو پھر گھوڑا رک گیا۔ جب قرآن پڑھتے گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا، بدکنا شروع کر دیتا، خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتا۔ جب قرآن کو پڑھنا روکتے گھوڑا رک جاتا۔ پھر تیسری چوتھی بار باہر نکل کے چھت کی طرف دیکھا تو سراج تھے، چراغ تھے، روشنیاں تھی، نور تھے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے وہ چراغ اور روشنیاں زمین کی طرف بڑھے چلے آتے تھے، جب قرآن کو روکتے تھے وہ چراغ، وہ روشنیاں، وہ سائبان کی طرح لگے ہوئے چراغ اور روشنیاں جنہوں نے مدینے کو روشن کر دیا، اسید ابن حضیر کے گھر کو روشن کر دیا۔ جب قرآن چھوڑتے وہ اوپر کو اٹھتے جاتے، آسمان کی طرف اڑتے ہوئے، لہراتے ہوئے۔ اسید ابن حضیر نے یہ ماجرا ساری رات دیکھا، بار بار دیکھا، روشنیوں کو دیکھا، گھوڑے کے بدکنے کو دیکھا اور اپنے بیٹے کا خطرہ محسوس کیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے قصہ سنایا، جا کے کہا اے میرے مولا و آقا، آج میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے، باہر نکل کے دیکھتا ہوں روشنیاں ہی روشنیاں، چراغ ہی چراغ جو آسمان سے میرے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، قرآن روکتا ہوں وہ اوپر کو اٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ گھوڑے کا بدکنا، آسمان سے روشنیوں کا نازل ہونا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ، تو اے میرے صحابی تو سمجھ نہیں سکا، یہ جو آسمان سے چراغ آ رہے تھے، یہ جو روشنیاں آ رہی تھی، یہ روشنیاں نہیں تھی، یہ تو آسمان کے نورانی فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی قرات سن کر آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ جو گھوڑے کا بدکنا دیکھا اس نے بھی روشنی کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا تو گھوڑے کے اندر شوق پیدا ہوا، گھوڑے نے اتنی خوبصورت فرشتوں کو دیکھ لیا، روشنیوں کو دیکھ لیا، اس روشنی کو دیکھ کے
فرشتوں کو دیکھ کے گھوڑا اس لیے خوشی سے اچھلاتا، وہ تیرے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آؤ نہ ذرا غور کرو، مالک کائنات کا قرآن وہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی اسید ابن حضیر، اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو قرآن مجید پڑھنا بند نہ کرتا، صبح ہوتی لوگ اپنی آنکھوں سے مدینے میں فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے، یہ ساری کائنات کے لیے ڈرانے والا ایک پیغام بن کے آیا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، مالک کائنات نے کہیں یہ فرما دیا یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ کتاب مبین ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، خوشخبری ہے۔ مالک کائنات نے کتاب ہدایت کے بارے میں فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہم والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ۔ مالک نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ برکت قرآن میں ہے، تعویذوں میں نہیں ہے۔ برکت قرآن میں ہے، قبر کی مٹیوں میں نہیں ہے۔ برکت قرآن کے اندر ہے، ادھر ادھر کے تعویذوں میں نہیں ہے۔ برکت لینی ہے تو قرآن کے پاس آؤ۔ مالک کہتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جس نے برکت لینی ہے تو قرآن کے پاس آؤ۔ مصدق الذی، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئے، صحیفے آئے، یہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وَلِتُنذِرَ، اور یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ آپ مکہ کی بستی کے رہنے والے لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈرا سکیں، ومن حولہم، اور جو مکہ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیں۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان ہے، جن کا قیامت پر ایمان ہے، ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے، وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، مالک نے کہا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیةً، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، اور انہیں ایسی تجارت کی ہے جو قرآن کو پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، انہوں نے ایسی تجارت کی ہے تو یہ تجارت کبھی ختم نہیں ہوگی، جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ مالک کائنات نے یہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور کبھی مالک کائنات نے کتاب ہدایت قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، کہتے قرآن سیکھنا بڑا مشکل ہے، ہم کیسے قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو فضلاء کا کام ہے، یہ عربی دانوں کا کام ہے، ہمیں قرآن کہاں سمجھ آئے، ہم تو اردو دان ہیں، ہم پنجابی زبان والے ہیں، ہمیں قرآن کیسے سمجھ آئے۔ مالک کائنات نے اس سوال کا جواب دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگوں ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم میں کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کیا تم میں کوئی قرآن مجید کو سمجھنے والا ہے، کوئی قرآن مجید کو غور کر سے پڑھنے والا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، مالک کائنات نے لوگوں سے سوال کیا ہے کیا قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید میں اپنی دماغ کی کھپائی کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید کو سیکھتے کیوں نہیں، جانتے کیوں نہیں، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ مالک کائنات نے یہ فرما دیا۔ اور لو انزلنا، قرآن مجید کی تاثیر ایسی ہے، ہم نے تراویح میں قرآن سنا، ہم نے جمعات میں قرآن سنا، ہم نے فجر کی نماز میں قرآن سنا، ہم نے مغرب کی نماز میں قرآن سنا، ہم نے عشاء کی نماز میں قرآن سنا، ہم نے مجالس میں، پروگراموں میں، جلسوں کے اندر قرآن سنا، ہم نے بیت اللہ میں جا کے قرآن سنا، ہم نے مسجد نبوی میں جا کے قرآن سنا، کہاں کہاں قرآن سنا، لیکن دل پہ تاثیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا۔ کیا جنت کا تذکرہ ہے؟ معلوم نہیں۔ جہنم کا تذکرہ ہے؟ معلوم نہیں۔ رب کی توحید کا تذکرہ ہے؟ معلوم نہیں۔ ربوبیت چل رہی ہے؟ پتہ نہیں۔
نبیوں کا تذکرہ ہے پتہ نہیں، کہ قرآن مجید کا تذکرہ ہے پتہ نہیں ہے، پہلی قوموں کے عذاب اور ہلاک کا تذکرہ ہے معلوم نہیں ہے، کیونکہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو تاثیر کیسی ہوگی؟ لیکن ہم پتھروں سے تو اچھے ہیں، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر قرآن سمجھنا بھی آئے، قرآن مجید کے حروف، اس کے الفاظ، اس کی آواز میں مالک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مالک کہتے ہیں لو انزلنا، اور تم تو انسان ہو، تمہیں تو شعور ہے، عقل ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے۔ ہاں انسان تیری خوش قسمتی کہ تجھ پہ قرآن مجید مالک نے اتارا، تجھے پیغمبر عطا کیے جن پہ قرآن اتارا۔ قرآن کی تاثیر پہ غور کر، قرآن مجید تو بڑی تاثیر والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پتھر کو پھاڑ دے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پہ اتار دیتے، پتھروں پہ اتار دیتے، تو یہ قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے پتھر ڈر جاتے، پتھر پھٹ جاتے، پتھر پھٹ جاتے، پتھر ڈر جاتے۔ پہاڑوں پہ قرآن اثر کرتا، پتھروں پہ قرآن اثر کرتا، پتھروں کی سلوں پہ قرآن اثر کرتا، وہ ان کے دلوں کے اندر۔ اور مالک کائنات نے تو پتھروں کی مثال دی ہے کہ کئی ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں رب کے خوف کی وجہ سے، رب کی خشیت کی وجہ سے۔ اور لوگوں آؤ، قرآن مجید اگر پتھروں پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ ڈر جاتے، پہاڑ پھٹ جاتے قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے، اس کے اعجاز کی وجہ سے، اس کے بوجھ کی وجہ سے۔ ہائے انسان، ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہ سکے، قرآن کو وقت نہ دے سکے، قرآن کے لیے وقت نکال نہ سکے۔ ہمارے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے، خبریں پڑھنے کے لیے وقت ہے، خبریں سننے کے لیے وقت ہے، خبر نامے کے لیے وقت ہے، ٹاک شوز کے لیے وقت ہے، فنی پروگرامز کے لیے وقت ہے، اور کئی پوسٹیں دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے گھنٹوں ٹائم ہے۔ رب کی کتاب جو پہاڑوں کو پھاڑ دے، جس میں وہ تاثیر تھی، میرے دل کے سینے کو وہ چیر نہ سکی، ایمان بھر نہ سکی۔ کیوں؟ میں نے قرآن مجید کو وقت نہیں دیا ہے، میں نے قرآن مجید کے لیے وقت نکالا نہیں ہے۔ میرے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، خوشی کے لیے وقت ہے، غمی کے لیے وقت ہے، شادی کے لیے وقت ہے، جشن کے لیے وقت ہے، کھیلوں کے لیے وقت ہے، دنیا جہان کے کام کرتا ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے اس امت کے پاس۔ پھر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ پھر دیکھ لینا، مالک کائنات جب آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو پھر دو بندے ہوں گے۔ ایک بندہ آئے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو سیکھا ہوگا، قرآن پہ عمل کیا ہوگا، قرآن کے حقوق ادا کیے ہوں گے، قرآن پہ غور کیا ہوگا، قرآن مجید پہ تفکر کیا ہوگا، وہ مالک کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو مالک اس بندہ جب سامنے کھڑا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو ادھر سے قرآن آ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اور لوگوں قرآن بھی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا مالک کے سامنے، آپ کے لیے درخواست کرے گا، اپیل کرے گا۔ آ جاؤ لوگوں، قرآن کی سفارش نہیں چاہیے، قرآن مجید کی درخواست نہیں چاہیے، قرآن مجید کی آپ کے حق میں گواہی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو قرآن آ جائے گا، آ کے کہے گا اے مالک، یہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کرتا تھا، اپنی نیند کو قربان کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، میرے لیے وقت نکالا ہے، میں تیرا کلام ہوں، میں تیری پاک کتاب ہوں، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دے۔ ایک طرف تو وہ بندہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کے حقوق پورے کیے ہیں، تو اس بندے کو قرآن کی سفارش ملے گی، قرآن کی شفاعت ملے گی۔ لیکن یہ تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ آپ خوش نصیب نہ بننا چاہو گے کہ قرآن کی سفارش لو، قرآن کی شفاعت لو، کل قیامت کے دن جب کوئی ساتھی نظر نہیں آئے گا، ماں یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بیٹوں اور اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور جس دن ایسا مرحلہ ہوگا کہ خاوند بیوی کے آپس میں تعلق
टूट जाएंगे, उस दिन काम आएगा तो कुरान काम आएगा। आ कुरान से ताल्लुक कायम कर ले, कुरान से दोस्ती लगा ले, कुरान से मोहब्बत कर ले, कुरान को अपने सीने से लगा ले, अपने माथे का झूमर बना ले, कुरान के लिए 10 मिनट निकाल ले, कुरान के लिए आधा घंटा निकाल ले, हफ्ते में चंद दिन निकाल ले। कुरान मजीद के अल्फाज सीखना भी जरूरी है, इसका माना सीखना भी जरूरी है, इसका मफहूम सीखना भी जरूरी है, इस पे अमल करना भी जरूरी है, इस पे तदब्बुर करना भी जरूरी है। आओ लोगों, अपने दिलों के बंद खोल दो, रमजान का महीना है, आद कर लो, कुरान सीखना है, कुरान को वक्त देना है, कुरान मजीद से प्यार करना है, ताकि कल कयामत के दिन जब माँ बाप भाग जाए, जब रिश्तेदार भाग जाए, जब बेटे औलाद काम ना आए, जब कायनात का ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, ना ओहदा काम आएगा तो रब का कलाम काम आएगा। रब का कलाम सिफारिश करेगा, अल्लाह मैं तेरा कलाम हूं, इस बंदे को माफ कर दे, इस बंदे को जन्नत दे दे, क्योंकि इसने मुझे वक्त दिया था, इसने मुझे पढ़ने के लिए वक्त दिया था। आओ लोगों, और एक तरफ दूसरा बंदा है जिसने कुरान मजीद को खोल के कभी देखा नहीं है, अलमारियों में पड़ा हुआ है, जहेज में मिल गया है, और बच्ची को जब अलविदा करना है, जब बच्ची को विदा करना है, तो उस वक्त घर से निकालते हुए कुरान मजीद के नीचे से गुजार दिया, बस इतना ही काम था। कुरान मजीद से दरवाजा बनाने का काम ले लिया कि जैसे दरवाजे से लोगों को गुजारा जाता है, आपने कुरान के नीचे से बच्ची को गुजार दिया, बस इसी में बरकत हासिल कर ली। और कुरान को ना बच्ची को पढ़ाया, ना बच्चे को पढ़ाया, ना खुद पढ़ा। तेरे घर से गाने की आवाज तो आती है, खबरों की आवाज तो आती है, हम गलियों से गुजरे, ड्रामों की ऊंची आवाजें तो आती हैं, ड्रामों के डायलॉग सुनने को तो मिलते हैं, लेकिन कुरान की आवाज नहीं आती। कहीं यासीन पढ़ी जा रही होती थी, बचपन में हमने देखा, आज गली मोहल्लों में कहीं यासीन की आवाज नहीं है, कहीं अर्रहमान की आवाज नहीं है, कहीं सूरह अल बकरा की आवाज नहीं है। घरों में जिन्नात हैं, शैतान हैं, फसाद है, लड़ाई झगड़ा है, बेबरकती है, पूरी नहीं पड़ती है। कैसे पूरी पड़े? घर में फिल्म है, ड्रामा है, म्यूजिक है और तरह तरह के प्रोग्राम है। नहीं है तो मेरे तेरे घर में कुरान नहीं है, ना कुरान खुद पढ़ते हैं, ना कुरान मजीद को लगा के सुनते हैं। हमें क्या हो गया है? और मालिक कायनात ने दूसरा बंदा वो आएगा जिसने कुरान को वक्त न दिया, कुरान से भागता रहा। आज कल कयामत का दिन है, अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैका। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो कुरान कल कयामत के दिन तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। फैसला तूने करना है, फैसला मैंने करना है कि हमने कल कयामत के दिन कुरान को अपना मुखालिफ बनाना है या मुवाफिक बनाना है। अपने हक में कुरान की गवाही लेनी है या अपने मुखालिफ गवाही लेनी है। कुरान मजीद को अपना मद्दे मुकाबिल बनाना है या कुरान मजीद को अपना शाफे बनाना है, कुरान मजीद को अपना सिफारशी बनाना है। फैसला मेरे तेरे पे है। अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैका, या कुरान तेरे हक में सिफारशी बन के आएगा या तेरे खिलाफ सिफारशी बन के आएगा। तूने अपने हक में सिफारिश लेनी है, कुरान मजीद के हुकूक पूरे कर, कुरान मजीद से ताल्लुक कायम कर, कुरान मजीद को सीख, कुरान मजीद को समझ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कल कयामत के दिन तेरे मद्दे मुकाबिल कुरान खड़ा होगा। बंदा कहेगा मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, मैंने बड़ी नेकियां की हैं, लेकिन कुरान को नहीं पढ़ा है। कुरान कहेगा, ऐ मालिक मैं तेरा कलाम हूं, इसने मुझसे इराज किया था, मुझे पसे पुश डाला था, मेरे हुकूक को पूरा नहीं किया था। ऐ मालिक ये बंदा जन्नत में नहीं जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ गवाही दे रहा हूं। फिर उस वक्त कौन काम आएगा? जब कुरान मेरे तेरे खिलाफ गवाही दे देगा, हमें काम कौन आएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान मजीद के बारे में फरमा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि अहलीन, बेशक अल्लाह के कुछ अहल हैं, अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं, अल्लाह के चुनीदा हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। मिनन नास से, लोगों में से अल्लाह के कुछ प्यारे लोग हैं, अल्लाह के चुनीदा लोग हैं। सहाबा ने फरमाया, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अहल कौन हैं, अल्लाह के अपने कौन हैं, अल्लाह ताला के चुनीदा और खास बंदे कौन हैं? बंदों में से अल्लाह के चुनीदा कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहलुल कुरान, कुरान वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वाले, कुरान को याद करने वाले, कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने वाले, ये अल्लाह के अहल हैं, ये अल्लाह के चुनीदा लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको चुन लिया है। वह खासतहु, ये अल्लाह के खास लोग हैं। ये रिवायत सहीहुल जामे में मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, उस दिन सख्ती बड़ी होगी, उस दिन कोई चीज काम आने के लिए काम नहीं आ रही होगी, लेकिन जो कुरान वाला होगा, हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को सीखने वाला, कुरान को समझने वाला, युकालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान मजीद
صاحب قرآن کو کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا تو قرآن پڑھتا جا، ورتقے اور چڑھتا جا، جنت کی منازل طے کرتا جا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں ہر آیت ایک درجہ بلند کرے گی، ہر آیت پر ایک درجہ بلند ہوگا، ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بلند، دوسری آیت پڑھے گا جنت کے 2 درجے چڑھ جائے گا، 100 آیتیں پڑھے گا 100 درجے پڑھ جائے گا، چڑھ جائے گا 1000 آیات پڑھے گا جنت کے 1000 درجے بلند ہو جائے گا۔ اقرا قرآن پڑھتا جا، ورتقے اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی ترتیل کے ساتھ، ایسے ہی اچھے لحن کے ساتھ قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تجھے پتا ہے کہ حافظ قرآن کا، صاحب قرآن کا، قاری قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید جہاں تک پڑھتا جائے گا، جہاں پہ جا کے قرآن کی آخری آیت پڑھے گا، جنت میں اس کی منزل اور مرتبہ وہاں پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے فضائل بہت ہیں۔ ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پہ سکینت اترتی ہے، وغشیت عمر رحمہ، ان کو رحمت گھیر لیتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، فرشتے ان کے پرے باندھ کر ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والے ہیں، رحمت ان پہ آتی ہے، سکینت ان پہ آتی ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاس۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آؤ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تیرا نام بھی لے، میرا نام بھی لے، اللہ تیرا ذکر کرے، میرا ذکر کرے، فرشتے ہم پہ اترے، حشیت اترے، سکینت اترے، رحمت اترے، تو قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جاؤ، قرآن مجید کو سکھانے والے بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اور کیسے کیسے مقام ملتے ہیں، قرآن ساتھ ہو بندے کو ساتھ ملتا ہے، کس کا؟ فرشتوں کا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، قرآن مجید کا ماہر، قرآن مجید کو جاننے والا، اس کے الفاظ کو جاننے والا، اس کے معنی کو جاننے والا، اس کو سیکھنے والا، قرآن مجید کا فہم رکھنے والا، مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کے ماہر کو ساتھ بھی کس کا ملے گا؟ جنہوں نے قرآن مجید لکھا ہے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں قرآن کو لکھنے والے اللہ کے نیکوکار فرشتوں کا ساتھ ملے گا، ماہر قرآن کو، قاری قرآن۔ والذی یقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، وہ بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، زبان میں لکنت ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی مشقت ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں، کیوں؟ قرآن مجید یا تو زبان قرآن والی نہیں ہے اور سیکھا نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اگر بچپن میں نہیں سیکھ سکا ابھی قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان اٹکتی ہے، زبان میں لکنت آتی ہے، مشکل سے اٹک کے پڑھتا ہے۔ مالک کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن مجید میں کوشش کرے، محنت کرے، اٹک کے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تو دگنا اجر عطا کرتے ہیں۔ جو اٹک کے پڑھے مالک کائنات اس کو دگنا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور لوگوں یہ قرآن مجید تو ساری انسانیت کے لیے ایک بلاغ بن کے آیا ہے، اعلان بن کے آیا ہے، پیغام بن کے آیا ہے، ساری کائنات کے سامنے واضح اعلان ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، اور قرآن مجید کا الف لام میم
3 حرف ہیں، جس نے 1 حرف پڑھا 10 نیکیاں ہیں۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے، پیغمبر نے فرمایا الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، الف 1 حرف ہے، میم دوسرا حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے، اتنے لفظ پڑھنے سے اس کو مالک کی طرف سے 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا آئے گا اور قرآن مجید اس سے کہے گا فیقول یا ربی، قرآن مجید کہے گا حلہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو عزت عطا کر، میدان محشر میں اس کو مرتبہ عطا کر، فیلبس تاج الکرامہ، اس بندے کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سیکھنے والے کو قیامت کے دن مالک کائنات کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ اور بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں، سونے چاندی کے تاج ہوتے ہیں، لیکن یہ سونا چاندی جواہر ہیرے یہ دنیا کے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والے کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ جنت کا تاج ہوگا، وہ آخرت کا تاج ہوگا۔ اس کا سونا بھی جنت کا، اس کی چاندی بھی جنت کی، اس کے ہیرے جواہرات کی چمک بھی جنت کی ہوگی۔ قرآن پڑھنے والے کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔ قرآن کہے گا نہیں اللہ ابھی اس کو اور دے۔ مالک کائنات، المالک کائنات اس کو پھر عزت کا حلہ پہنائیں گے، جوڑا پہنائیں گے اور اس کو چوغا پہنایا جائے گا، وہ بھی جنت کا ہوگا اور جنت کی ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر قرآن مجید مزید کہے گا اے اللہ تو نے تاج بھی پہنا دیا، جنت کا جوڑا بھی پہنا دیا، اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر۔ مالک کہیں گے جا پھر ابھی قرآن پڑھتا جا اور تو منازل طے کرتا جا، ایک ایک آیت پڑھے گا، ایک ایک منزلہ بلند ہوگا۔ یہ صحیح الجامع کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور لوگوں آج امت کے اندر ہماری امت زوال پذیر ہے، ہم پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ہمارا ایک ایک جوڑ کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے، اللہ کی حرمات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج کہیں بھی ہمیں مسلمان معزز نظر نہیں آتے، اور اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن سے منہ موڑ لیا۔ نہ عدالت میں قرآن ہے، نہ پارلیمنٹ میں قرآن ہے، نہ گھر میں قرآن ہے، نہ گلی میں قرآن ہے، نہ بازار میں سودا قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا زوال آ گیا، امت گر گئی، خلافت چلی گئی، امامت چلی گئی، ہماری ہاں سے ساری باغ دوڑ چلی گئی۔ آج ہم غلام بن گئے، آج ماہر دیکھنے میں تو آزاد ہیں، حقیقت میں غلام ہیں، سودی بینکاری کے غلام ہیں اور مغربی جمہوریت کے غلام ہیں، ان کے قوانین کے غلام ہیں، آئی ایم ایف کے غلام ہیں، ورلڈ بینک کے غلام ہیں اور یو این او کے غلام ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر ابن خطاب اپنے دور خلافت کے اندر ایک جگہ پہ گئے، ان کے پاس ایک علاقے کا گورنر آیا اور گورنر سے پوچھا اے میرے گورنر مجھے بتا کہ جب تو آیا ہے مجھے ملنے کے لیے تو مجھے بتا کہ اپنی جگہ پہ لوگوں پہ گورنر کس کو بنا کے آیا ہے؟ فرمایا ابن ابی ابزا کو بنا کے آیا ہوں۔ امیر المومنین اپنی جگہ پہ گورنر، نائب گورنر ابن ابی ابزا کو بنا کے آیا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا یہ نام تو میں زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ ابن ابی ابزا کون ہے؟ فرمایا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، یہ غلام تھا، کسی نے آزاد کیا، غلام تھا، آج غلام آزاد ہوا، میں اس آزاد کردہ غلام کو اپنے علاقے اور صوبے کا اپنے بعد گورنر مقرر کر کے آیا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا تو لوگوں پہ، آزاد لوگوں پہ ایک غلام کو امیر اور حاکم بنا کے آ گیا۔ اور اس بندے نے آگے سے کہا، اس گورنر نے کہا اے امیر المومنین وہ عام غلام نہیں ہے، وہ غلام سے آزاد ضرور ہوا ہے، پہلے غلام تھا اب آزاد ہے، غلام ضرور تھا لیکن اس میں خوبی ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، وہ قرآن کا ماہر ہے، اس کو وراثت کا علم ہے، وہ عالم بندہ ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ بات سنی کہ دیکھو آج آزاد کردہ غلام بھی لوگوں کے حاکم بن گئے، قرآن کی وجہ سے، کتاب اللہ کی وجہ سے،
علم کی وجہ سے، تو عمر ابن خطاب نے کہا سچ فرمایا تھا میرے پیغمبر نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور جو قرآن مجید کو پس پش ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے۔ ابن ابی ابزا غلام لوگوں پہ حاکم کیوں بنا؟ اس لیے کہ قرآن کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کو چھوڑ دیں اللہ ان قوموں اور امتوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب ہے، 14 پیوند کپڑے پہ لگے ہیں، سواری نہیں ہے پاس، ایک سواری ہے۔ ایک دفعہ غلام سوار ہوتا، آقا پیدل چلتا، آقا سوار ہوتا، غلام پیدل چلتا، فلسطین میں بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے گیا۔ وہاں پہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے، جن کے پاس بیت المقدس کا قبضہ تھا، عمر ابن عاص کو کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو چابیاں لینے کے لیے آئے گا، جو ہم سے بیت المقدس فتح کرے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ تم میں تو وہ نشانیاں نہیں ہیں، جاؤ اپنے امیر المومنین کو، خلیفہ کو بلائے۔ مدینے سے چلے، پیوند لگے ہوئے ہیں، کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، سواری ایک ہے، اور راستے میں ایک نالی آ جاتی ہے۔ اور عمر ابن خطاب کی سادگی دیکھو، لیکن سادگی دیکھو عمر ابن خطاب کی، اپنے جوتے اتارتے ہیں، ان کو تسمے سے باندھتے ہیں، اپنے کندھے پہ لٹکا لیتے ہیں، اور اپنے غلام کو سواری پہ سوار کیا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں۔ ادھر سے عمر ابن عاص دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے اے ہمارے امیر المومنین، ہماری عزت نہیں رہے گی، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، دشمن سامنے کھڑے ہیں، آپ سوار ہو جائیں۔ کہا نہیں، باری غلام کی ہے، غلام کی باری ہے، وہ سوار ہوگا۔ انہوں نے کہا ہماری عزت نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہماری ذات لباس کی وجہ سے نہیں، ہماری سواریوں کی وجہ سے نہیں، عزت دی ہے تو قرآن کی وجہ سے دی ہے، عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے دی ہے۔ جب عیسائیوں کے، یہودیوں کے راہبوں نے، ان کے علماء نے عمر ابن خطاب کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی آ رہا ہے کہ جس کا تذکرہ ہماری توریت و انجیل میں موجود ہے۔ جب پاس قرآن تھا 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح بن گئے۔ جب پاس قرآن تھا کیسر کو پچھاڑا، کسرا کو پچھاڑا، روم کو شکست دی، فارس ایران کو اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دیا، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے۔ جب قرآن تھا، آج اللہ کی قسم مال بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، میزائلز بھی ہیں، اور تیل کی دولت بھی ہے، قسم سے سب کچھ ہے، لیکن امت مسلمہ کے پاس قرآن نہیں ہے۔ قرآن مسجد میں ہے، قرآن الماری میں ہے، قرآن مجید گھر کے اندر اٹا پڑا ہے کہیں دھول سے۔ اور کسی نے، ماہر القادری نے کہا تھا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، اور جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ مالک کائنات نے قرآن بھیجا تھا ہدایت کے لیے۔ آؤ لوگو، قرآن مجید بلاغ ہے، بیان ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، انسانوں کے لیے۔ آؤ، فرقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی، حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ قرآن ہے، قرآن کو پکڑ لو، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کے پاس آ جاؤ۔ آؤ، کون سا مسئلہ ہے جو قرآن نے حل نہ کیا ہو؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ راست سے ہٹ گئے، ہم ذلت اور رسوائی میں جا پڑے، ہمارا عروج چلا گیا، ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عزت چھین لی، ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج اگر دوبارہ مسلمانوں کو عزت چاہیے، غلبہ چاہیے، اچھی معیشت چاہیے، گھروں میں سکون چاہیے، ہدایت چاہیے، توحید سیکھنی ہے تو قرآن کے پاس آؤ، شرک کی مذمت دیکھنی ہے تو قرآن کے پاس آؤ،
पहली कौमों के किस्सों से कोई इबरत हासिल करनी है तो कुरान के पास आओ। अगर अखलाकियात सीखने हैं तो कुरान के पास आओ। अगर हुकूकुल्लाह सीखने हैं कुरान के पास आओ। हुकूकुल इबाद सीखने हैं कुरान के पास आओ। निकाह तलाक के मसाइल सीखने हैं कुरान के पास आओ। अगर ज़कात के मसाले पूछने हैं कुरान मजीद के पास आओ। अगर तुम्हें इंसाफ सीखना है कुरान के पास आओ। अदल सीखना है कुरान मजीद के पास आओ। अगर तुम्हें तकवा हासिल करना है कुरान के पास आओ। लिल्लाहियत हासिल करनी है कुरान के पास आओ। रब का तकर्रुब लेना है कुरान के पास आओ। रब का कुरब लेना है कुरान के पास आओ। जन्नत के बारे में जानना है कुरान के पास आओ। जहन्नम की होलनाकियों को जान के डरना है कुरान मजीद के पास आओ। इंसान की पैदाइश का हाल मालूम करना है कि आदम की पैदाइश कैसे हुई थी कुरान के पास आओ। अगर तुम्हें अल्लाह की निशानियां देखनी है, अलामात देखनी है, मालिक की कुदरतें देखनी है, आसमान की पैदाइश पे गौर करना है, बिग बैंग के दौर में जाना है तो कुरान के पास आओ। कुरान के पास आ जाओ। हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये लोगों के लिए ऐलान है। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है। हुदल लिल आलमीन, हुदल लिल मुत्तकीन, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ये कुरान लोगों को डराने के लिए आया। आओ मुसलमानों, रमजान का महीना है, कुरान तो उतरा भी रमजान से था। आओ कुरान के हुकूक पूरे करो, कुरान को सीखो, कुरान को समझो, कुरान का तर्जमा पढ़ो, इसकी तफसीर पढ़ो, इस पे अमल करो। रातों को उठ के कयाम में कुरान मजीद को पढ़ो। अगर कुरान मजीद को तुमने थाम लिया, हमने थाम लिया, चंद साल गुजरेंगे, अरूज आ जाएगा, जवाल खत्म हो जाएगा, जिल्लत खत्म हो जाएगी, पस्ती खत्म हो जाएगी, इज्जत मिलेगी, शर्फ मिलेगा, मुकाम मिलेगा। अगर कुरान को ना थामा तो कल कयामत के दिन, पहले तो कुरान ने शिकायत लगाई है, अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर के अंदर, ये आखिरी बात है, आखिरी बात, इस पे जरा गौर करना, नमाज के बाद गौर करना, घर जाके गौर करना। शिकायत है, शिकायत मालिक के सामने मुकदमा है, तेरे खिलाफ भी मुकदमा है, मेरे खिलाफ भी मुकदमा है, मर्दों के खिलाफ भी मुकदमा है, औरतों के खिलाफ भी मुकदमा है, बड़ों के खिलाफ मुकदमा है। और जिन्होंने दुनिया जहान के उलूम हासिल कर लिए तो कुरान को नहीं सीखा। एक बंदा मुझे कहता है कि फला मौलवी साहब पढ़े लिखे नहीं है, वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है। मैंने कहा पढ़े लिखी की तारीफ क्या है? उसने कहा इसने पीएचडी की है, एमफिल किया, फिजिक्स में फला फला पीएचडी की है, तो मौलवी साहब पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। मैंने कहा उस पीएचडी वाले के पास कुरान का इल्म है? कहा नहीं। मैंने कहा हदीस का इल्म है? नहीं। मैंने कहा फिका का इल्म है? नहीं। ना सरफ मंतक बलागत जानता है? नहीं जानता। फिर मैंने कहा वो आलिम है या ये आलिम है? उसने तो दुनिया का एक फन फिजिक्स का सीखा है, बायोलॉजी का सीखा है, और वो बड़े शरफ के काबिल है। दुनिया के उलूम, लोगों को इंसानियत को फायदा देने के लिए डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उस्ताद बनो, टीचर बनो, जबानें सीखो, ये बड़े शरफ के काम है, इज्जत मिलती है। लेकिन अगर कुरान नहीं है तो बंदा हकीकत के अंदर दुनिया के फनून में माहिर है, लेकिन इल्म नहीं है। कल कयामत के दिन ये आखिरी बात है, आखिरी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खिलाफ, तेरे खिलाफ कल कयामत के दिन जिनसे हमने शफात लेनी थी, जरा गौर करो, तसव्वुर करो, हमारा क्या सहारा है कल कयामत के दिन। हमारे आमाल तो ऐसे है नहीं, हम रब का अर्श का साया कैसे लेंगे? कल कयामत के दिन पानी कहां से मिलेगा? हम तो यही उम्मीद करते हैं अपने नबी सच्चे नबी की उम्मती हैं, जैसे भी गुनाहगार होंगे नबी उम्मती उम्मती कह के हमें बख्शवा लेंगे, सिफारिश कर देंगे, शफात कर देंगे। उम्मीद तो रब से ये है, नबी से ये है, शफात मिल जाएगी। लेकिन शफात की उम्मीद पे ना बैठे रहना। ये कुरान इतनी बड़ी चीज है कि ये कुरान की वजह से शफात के बरक्स मामला होके पैगंबर मेरे तेरे खिलाफ रब की अदालत में मुकदमा कायम कर सकते हैं। और जब रसूल कहेंगे वकाल रसूल, कल कयामत का दिन होगा, रसूल अपने मालिक से कहेंगे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए अल्लाह मेरी कौम के लोगों ने रब के सामने पैगंबर शिकायत करेंगे, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों ने, मेरी कौम के लोगों ने कुरान मजीद को पसे पुश डाल दिया था, कुरान मजीद को छोड़ दिया था।
اندازہ کرو شکایت کون سی ہستی لگا رہی ہے جن سے میری تیری امید یہ ہے کہ ہم نے ان سے سفارش کروانی ہے، حوض کوثر کا پانی لینا ہے، لیکن وہ ہستی تو رب سے کہہ رہی ہے اے اللہ میری قوم نے تو قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ آؤ لوگو، قرآن مجید دعوت دے رہا ہے، آؤ ہدایت لے لو، آؤ رب کے قریب جانا چاہتے ہو قرآن کے پاس آ جاؤ، فرقہ بازی مٹ جائے قرآن کے پاس آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم قرآن کے پاس نہیں آتے فرقہ بازی بھی قائم رہے گی، گھروں میں فساد رہے گا، فتنہ رہے گا، جھگڑے رہیں گے، لڑائیاں رہیں گی، نہ توحید سمجھ آئے گی، نہ سنت سمجھ آئے گی، نہ اللہ کے حقوق سمجھ آئیں گے، نہ بندوں کے حقوق سمجھ آئیں گے، نہ آخرت کا عقیدہ سمجھ آئے گا، نہ جنت جہنم کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ آؤ لوگو، پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ھذا بلاغ للناس، یہ آج کا خطبہ میں نے اس نیت سے دیا، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے سننے والوں، یہ پیغام ہے، واضح پیغام۔ لوگوں قرآن کے حقوق پورے کرو، قرآن کے حقوق پورے کرو، قرآن سے کل قیامت کے دن اپنے حق میں گواہی لو، اپنے خلاف نہیں۔ پیغمبر سے حوض کوثر کا جام لینا، اپنے مخالف مقدمہ پیغمبر سے نہ لینا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن مجید کو کل قیامت کے دن اپنا شافع بنا کے محشر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔